اور وہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ روزانہ ہم اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیں، اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب کو اس پوری کائنات کے اندر اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق زندہ رہنا ہے، ورنہ اللہ کی ذات سے ہماری بغاوت ہوگی، اور جو اللہ کی حکومت سے بغاوت کرتا ہے، آپ سوچ لیجئے اگر آپ کسی حکومت میں رہتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر ہماری حکومت منظور نہیں تو ہماری حکومت کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ، کسی اور حکومت میں چلے جاؤ، تو اگر کوئی خدا کی حکومت میں ایسا عمل کرے جس سے وہ خدا کے خلاف بغاوت نظر آتا ہے اس کا عمل، تو کیا خدا اس سے اگر یہ کہہ دے کہ میری سرحدوں سے باہر نکل جاؤ تو وہ کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جا سکتا، اس کا تصادم ہوگا خدا کے قانون کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی توقع رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین مانگتے ہیں؟ جبکہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مسلم ہیں خدا کے سامنے، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور سب کے سب مسلم بنے ہوئے ہیں، سب کے سب سپرد کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مجبوری کے ساتھ یا اپنی مرضی سے، اور وہ سب اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھتا ہے کہ جب کائنات کی تمام چیزیں میرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو یہ انسان اور کون سا طریقہ مانگتا ہے؟ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے امر کے مطابق جھکی ہوئی ہیں، مگر انسان وہ مخلوق ہے جس سے عقل دی گئی ہے، اس لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کانشیسلی اپنے ضمیر اور اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اس کے بندہ ہونے کا ثبوت دے۔ اس لیے مومنین پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کے اظہار کے طور پر اپنی دعا، بندگی، عبادت کو کبھی نہ بھولے۔ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ہماری زندگیاں دو حصوں سے بنی ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، بلکہ یوں کہیے ہمیں چند سالوں کے واسطے جسم ملا ہے۔ Life is a short passage in eternity، کہ ابدیت روح کی وہ زندگی جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے، جو ہمیشہ کے واسطے ہے، اس سفر میں زندگی ایک مختصر سا راستہ ہے، زندگی ایک چھوٹا سا راستہ ہے۔ ہم انسان، ہم جسمانی مخلوق نہیں ہے جو کوئی روحانی تجربہ کرتی ہے۔ ہماری اکثر یہ غلط فہمی رہتی ہے، ہم جب عبادت بندگی کی بات کرتے ہیں، روحانی تجربات کی بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، کہ ہم روحانی تجربہ کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، بیت الخیال میں بیٹھ کر اپنی روح کو دیکھنے، اپنی روح کو پہچاننے، اپنی روح کو ترقی دینے، خدا کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کوئی ہم ایک اور دوسری دنیا کا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
ہم جسم نہیں ہے کہ جو کوئی روحانی تجربہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ بنیادی طور پر ہم روحیں ہیں. ہم روح ہیں جن کو کچھ عرصے کے واسطے جسم دیا گیا ہے، جن کو کچھ عرصے کے لیے جسم دیا گیا ہے. ہم پہلے بھی روح تھے، ہم بعد میں بھی روح رہیں گے. کچھ عرصہ ہم جسمانی زندگی سے گزر رہے ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ہے. جو ابدی زندگی ہے وہاں ہماری ذمہ داری پہلے ہے، جو جسمانی ذمہ داری ہے وہ اولین ذمہ داری نہیں ہے. ظاہر کیا ہے کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی مادی زندگی، مادی خوشحالی، دنیاوی زندگی، دنیاوی طور پر اپنے آپ کو آسودہ کرنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد بن جائے، نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے گھر میں اگر 2 مہمان رہنے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ قدرتی بات ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں.